إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمیں قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص، ہم سب کا خالق مالک رازق و مشکل کشا ہے. ہم سب کی زندگی اور موت، نفع اور نقصان فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں. وہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے دنیا کی کوئی بھی ہستی عطا نہیں کر سکتی. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پٹنہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا انداز اور آج میرا اور آپ کا انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام کس طریقے سے محبت کرنے والے
اور میں اور آپ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں محبت کرنے لگتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جب تک اسے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت مصطفیٰ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اگر دل کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار نہ ہو۔ لیکن آج میں اور آپ کس انداز سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس انداز سے محبت کیا کرتے تھے۔ محبت مصطفیٰ ایمان کا حصہ، اس بات کی دلیل سورہ توبہ قرآن مجید فرقان حمید 10واں سپارہ ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے وہ گھر جنہیں تم بڑی محبت سے بنانے والے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر یہ سارے رشتے تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ محبوب ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یعنی اگر دنیا کا کوئی بھی رشتہ انسان کو آپ علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہو، بندے کا ایمان مکمل۔ اور یہی بات امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بندہ بھی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، دنیا کے سارے رشتے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسری طرف اللہ کے حبیب کی محبت اسے زیادہ ہو، فرمایا تب ایمان مکمل ہے۔ اگر ذرا سی کمی موجود ہے، کسی ایک رشتے کو اللہ کے حبیب پر ترجیح دینے والا، فرمایا ایمان مکمل نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، دنیا کے سارے رشتے ایک طرف ہو جائیں، دوسری طرف آپ ہو، مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے الا من نفسی، لیکن اگر معاملہ عمر کی جان کا ہو پھر عمر اپنے آپ کو ترجیح دینے والا ہے، بس ایک رشتہ یعنی اپنی جان کو ترجیح ہے، باقی سارے رشتے آپ کی محبت پر قربان کرنے والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تم ابھی ایمان والے نہیں بنے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ انسان کو اس کی جان سے زیادہ اگر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے، جب یہ جملے امام کائنات کی زبان سے سنے، فرمایا اللہ کے حبیب آج کے بعد
عمر اپنی جان سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان کرو. ذات گرامی یہ ایمان ہے، یہ اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے محبت کرنے والے؟ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ایک دن آپ علیہ السلام نے ربیعہ سے کہا، ربیعہ مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرو گے میں تمہیں لے کر دوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، رب تمہیں عطا کر دیں گے. ذات گرامی اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ربیعہ سوال کرو، جو سوال کرو گے مل جائے. آج میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمیں کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بڑا چودھری کہہ دے یار مانگو جو مانگتے ہو تمہیں عطا کر دیا جائے گا. ہم اپنی ضروریات، اپنے معاملات، بیوی بچوں کے معاملات، پیسے کے معاملات، پریشانیاں، کاروبار، جاب اس کے سامنے رکھیں گے، یار یہ کر دو میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی محبت کرنے والے. ربیعہ کو اللہ کے حبیب نے کہا ہے سوال کرو، کہتے ہیں اللہ کے حبیب اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے حبیب آپ نے کہا سوال کرو، میرا سوال یہ ہے میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اچھا سوال، بڑے سمجھدار لوگ تھے، جنت بھی مانگ لی، جنت میں امام کائنات کی ہمسائیگی بھی مانگ لی. اللہ کے حبیب آج یہ دریا بہ رہا ہے، آج یہ بحر بے قرار خود کہہ رہا ہے مانگو جو مانگتے ہو عطا کر دیا جائے گا. اللہ کے حبیب سوال صرف یہی ہے، جنت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا. حضرات گرامی کی ان کی محبت تھی کہ اللہ کے حبیب نے اگر کبھی آپشن دیا ہے کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو جو مانگتے ہو، تو صحابہ کرام نے آپ کی محبت کو مانگا. ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب گھر کے اندر آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، جب سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی کنارہ نظر نہیں آتا ہے، پریشانیوں کا کوئی مداوع نظر نہیں آتا ہے. اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کا دیدار پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے، ایک پریشانی دامن گیر ہے. کل آپ اللہ کی جنت میں ہوں گے، آپ بلند و بالا محلات میں ہوں گے، پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب یہ پریشانی حضرات گرامی دنیا میں ساتھ موجود ہے. انسان کی محبت اگر سچی ہو، انسان مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کو کھونا نہیں چاہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر محبت کرنے والے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے حبیب کا ساتھ کا. اللہ کے حبیب یہ پریشانی کھائے جا رہے ہیں. اللہ جلال محبت سچی ہو، اللہ قرآن میں ان لوگوں کی پریشانیوں کا حل بیان کر دیا کرتا ہے. سورۃ النساء کی یہ آیت آسمانوں سے نازل ہوئی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں. دنیا کے اندر فرمایا انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا، وہی ساتھی اسے اللہ آخرت کے اندر بھی عطا کر دے گا. آج میں اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہماری محبتیں کن کے ساتھ. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی شکل کو پسند کرتا ہے، اس کے لباس کو پسند کرتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو پسند کرتا ہے. آج کا نوجوان آپ کسی کے ہیئر سٹائل کو دیکھیں گے، کسی کے لائف سٹائل کو دیکھیں گے، کسی کے لباس کے سٹائل کو دیکھیں گے، فلاں اداکار، فلاں سیلبریٹی، فلاں شوبز سے تعلق رکھنے والا سٹار، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، تو اللہ کے حبیب کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. حضرات گرامی اس صحابیہ کی محبت کا اندازہ کیا ہے؟
ایک جنگ کے اندر خبر پھیل جاتی ہے، شاید غزوہ احد کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اسی جنگ کے اندر اس صحابیہ کا خامن، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا باپ، 4 رشتے اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ خبر پھیلتی ہے فلاں کا بیٹا بھی شہید ہوا، فلاں کا بھائی بھی شہید ہوا، فلاں کا خامن شہید ہوا، فلاں کا باپ شہید ہوا۔ حضرات گرامی، اس کی محبت کیسی ہے؟ کہتی ہے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام خیریت سے ہے کہ نہیں؟ جب بتایا گیا آپ علیہ السلام خیریت سے ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، جب امام کائنات خیر و عافیت کے ساتھ ہے پھر مجھے کسی بھی رشتے کے قربان ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات گرامی، یہ ان لوگوں کی محبت تھی، یہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی عادت تھی۔ لیکن آج میں اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے محبت ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے، اولادیں قربان کرنی پڑی، کر دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت انسان کو حیران کر دینے والی ہے۔ اللہ کے قرآن نے صحابہ کی محبت کی گواہیاں دی ہیں۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورت المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب جھگڑا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اس صحابیہ کا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر کہنے لگی اللہ کے حبیب مجھے میرے خامن نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے ماں لگتی ہو۔ یعنی خامن اگر بیوی کو فرط جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دے آج تو تم مجھے میری والدہ کی طرح لگ رہی ہو، اسلام اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ یہ صحابی اللہ کے حبیب کے پاس آئی اور جھگڑ رہی تھی کہ میرے مسئلے کا حل بتائیے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حل بھی بتایا اور سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا کہ اس عورت کے جھگڑنے پر ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ اس سورت کی آخری آیت فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و شان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ فرمایا لا تجد قوما، دنیا میں تم کوئی بھی قوم ایسی نہیں پاؤ گے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو قوم صحابہ کرام کی شکل میں اس دنیا میں آئی، جنہوں نے نہ اولادوں کی پرواہ کی، ولو كانوا آباءهم، باپ کی پرواہ نہیں کی ہے، ابناءهم، بیٹوں کی پرواہ نہیں کی ہے، او اخوانهم، بھائیوں کی پرواہ نہیں کی ہے، او عشیرتهم، کنبے قبیلے برادری کی پرواہ نہیں کی ہے، سارے رشتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسری طرف امام کائنات کی محبت ایک طرف۔ فرمایا زمین کی پشت پر تم ایسی قوم کا دیدار نہیں کرو گے۔ یہ اعزاز اگر ملا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ محبت کرنے والے، اور عربی کا ایک جملہ جو بڑا ہی قیمتی جملہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیعہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں اگر آج کا مسلمان، میں اور آپ جس انداز میں محبت کر رہے ہیں، محبت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کے اندر یہ بھی خیر کی بات ہے کہ آج بھی اس کے گزرے دور کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر آج کے مسلمانوں کو ہے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج بھی غیر مسلم یہ بات جانتے ہیں کہ امت کو اگر کوئی چیز اکٹھا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت ہے۔ یہ ایک مثبت چیز ہے، پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن حضرات گرامی، صرف محبت اور محبت کا انداز اپنی مرضی کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ انداز اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی نے چھینک لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک لی، اور چھینک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی، فرمایا جسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سنے
وہ کہے یرحمک اللہ، پھر جسے چھینک آئی تھی وہ دوبارہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آدمی نے چھینک لی، کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تیرا شکر ہے اور درود و سلام ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی مجھے یہ بتائیں اس جملے کے اندر کوئی غلط بات ہو کیا؟ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اللہ کے حبیب کا حکم نہیں ہے؟ حکم ہے، آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ ذوالجلال والاکرام بن مانگے عطا کرتے رہتے ہیں، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے۔ مجھے بتائیں الحمدللہ کہہ دیا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، درود و سلام کہہ رہا ہے، باعث اجر و ثواب ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً روکا، کہنے لگے میں بھی جانتا ہوں تعریفیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں، درود و سلام کے لائق امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن بات یہ ہے اس موقع پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگر الحمدللہ سکھایا ہے تو بھائیو الحمدللہ کہا جائے گا۔ اگر اللہ کے حبیب نے الحمدللہ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سکھایا ہے تو ہم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں گے، یعنی دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کر گئے اسے ہم نے لینا ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ حضرات گرامی جب دین مکمل ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز جملے سے بھی روک رہے ہیں کہ وہ جملہ اللہ کے حبیب سے ثابت نہیں ہے۔ میں اور آپ جو جی میں آئے اور یہ کہہ کر ٹال دیں اس میں حرج کی کیا بات ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں قرآن پڑھا ہے۔ حضرات گرامی آپ قرآن پڑھیں، اس روایت کو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھینک کے موقع پر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنے والے کو کیوں روکا؟ کہ یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں تھے۔ آپ یوں سمجھیے اس طرح ہم درزی کے پاس جائیں کپڑا سلوانے کے لیے، اپنا سوٹ سلوانے کے لیے، ہم ایک پیمائش دیتے ہیں، ناپ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے مطابق سینا، 1 انچ بھی لمبا کر دیا جائے، اگر ہم اس سوٹ کو قبول کر بھی لیں لیکن جب بھی پہنتے ہیں پریشانی کے ساتھ میں، یا لمبا کر دیا ہے، تھوڑا سائز کے مطابق نہیں سیا، آئندہ میں نے اسے سلوانا نہیں ہے۔ حضرات گرامی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، جو پیغمبر نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جو پیغمبر نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا اگر یہ معیار بنا لیا جائے جیسے آج میں کہتا ہوں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں کہ اگر دین یہی ہوتا کہ جو جی میں آئے، جو کام بہتر لگے وہ کر لیا جائے، تو حضرات گرامی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنانے کا مطلب آپ کی اطاعت ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کرنی، ایک کام مجھے اچھا لگتا ہے، میں کہتا ہوں جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر پورا قرآن پڑھنا مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اذان کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں درود بس 1 گھنٹہ پڑھتا رہوں۔ حضرات گرامی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یا درود ابراہیمی سکھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اذان کے بعد پورے سپارے کی تلاوت کیا کروں۔
اچھائی ہے نا، اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ اسی طریقے سے میں قبرستان کے اندر جا کر کوئی بھی نیکی کرنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور میری نیت بھی ہے کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو سجدہ کر رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ دین وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اپنی مرضی کے کام دین نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کے بعد ذرا بھی اضافہ جائز نہیں ہے، ذرا بھی کمی جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ بھائی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کوئی بھی نیا کام بدعت ہوا کرتا ہے، جائز نہیں ہوتا ہے، ایک تو ہم محبت سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، محبت سے کرنا بھی اگر اللہ کے حبیب نے نہیں کیا، وہ کام باعث اجر و ثواب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وبال جان بن سکتا ہے۔ مجھے بتائیں گے جس صحابی نے یہ کہا تھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے اندر غلطی کیا تھی؟ غلطی صرف یہی تھی، اللہ کے حبیب نے نہیں کیا ہے۔ ایک موقع پر ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، اما جان، اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، بیٹی عطا کرے، اولاد عطا کرے، تو عقیقے کے موقع پر آپ بڑا جانور قربان کرنا، عقیقے کے موقع پر بڑا جانور قربان کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے تعلقات، آپ سے سیکھنے والے، آپ کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے، تاکہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ سکے۔ فرمانے لگی، عقیقے کے موقع پر ایمان کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جانور قربان کرنا ثابت نہیں۔ حضرات گرامی، دیکھا جائے تو بیٹی اگر اللہ عطا کرے تو ایک جانور، اچھا بیٹا عطا کرے تو دو جانور، دو جانیں قربان کرنی، لیکن اسلام نے بتا دیا، پیغمبر نے سکھا دیا کہ جانیں قربان کرنی ہے، چھوٹی کرنی ہے کہ بڑی کرنی ہے۔ صحابہ کرام اپنی مرضی نہیں کیا کرتے تھے، اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا کرتے تھے۔ آج جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب کے دور میں، یہ سیلنگ، یہ فین، یہ اس طرح سے مائک، اور یہ حضرات گرامی یاد رکھیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ بدعت دین کے اندر اضافہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ بات کہے کہ جامعہ مسجد حاجرہ میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، عزیزیہ مسجد کے اندر کم ہے، یہاں اے سی لگا ہے وہاں اے سی نہیں لگا ہے۔ حضرات گرامی، تب یہ کام بدعت ہوگا جب اسے دین کے ساتھ جوڑا جائے، اسے اجر و ثواب کے ساتھ۔ اس مائک کے اندر اذان دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کے اندر اذان دینے کا اجر و ثواب کم ہے۔ اب ہم اسے دین بنا رہے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ضروریات ہے، اور کسی بھی آدمی نے جس نے انہیں بنایا ہے اس نے دین سمجھ کر نہیں بنایا ہے۔ دین کے اندر اضافہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اس کام کا اتنا اجر و ثواب ہے، فلاں موقع پر یہ کام کیا جائے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر اجر و ثواب کی نیت نہ بھی ہو، لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، ہم اسے اچھائی سمجھ کر بھی کر رہے ہوں، تب بھی اس کام پر اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب دیکھا کہ صحابہ کرام تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو تراویح کی نماز اجتماعی لحاظ سے جماعت کے ساتھ پڑھانے پر یہ بات کہی کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہو رہی ہے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اضافہ کتنا اچھا اضافہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں کر لی جائیں، کچھ بدعتیں غلط ہوا کرتی ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہوا کرتی ہیں، حسنہ ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، اس روایت کو بنیاد بنا کر بھی ہم اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی. تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کی نماز کہہ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو پڑھائی. پھر آپ علیہ السلام نے 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دی اور چھوڑنے کا سبب بیان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے، یعنی تراویح پڑھنا لازم قرار دے دیا جائے، پھر تمہارے لیے مشقت کے اندیشے کی وجہ سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا. اب آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ جو اندیشہ تھا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، وہ اندیشہ ختم ہو گیا. اس عمل کی بنیاد آپ علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھی، صحابہ نے اس عمل کو جاری کر دیا. یاد رکھیں، جو عمل اللہ کے حبیب کی زندگی میں موجود تھا، پھر آپ نے کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، وہ وجہ ختم ہو گئی، امت اسے دوبارہ سے زندہ کر دے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو بہترین امتی قرار دیا ہے. ایسا عمل کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن آج میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں حضرات گرامی، یہ عمل رسول اللہ، محبت مصطفیٰ ایمان ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن یاد رکھیے، محبت کے اندر غلو اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، محبت کے اندر اسراف اللہ کے حبیب نے منع فرمایا. آج اگر کوئی یہ بات کہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو ہم برتھ ڈے کریں، بڑے بڑے پیسے خرچ کریں، اللہ کے حبیب اس دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام پر خرچ کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. حضرات گرامی، اولاد کی برتھ ڈے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرنا، آپ علیہ السلام کی باتوں، تبلیغ، آپ کی تعلیمات پر خرچ کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن جس کام کا اجر و ثواب نہیں ہے، امت کو وہ کام جائز نہیں ہے. بازاروں کا سجانا ہو، کسی بھی عمل کا کرنا ہو، اور آہستہ آہستہ آپ یقین جانیے آج سنجیدہ طبقہ خود ان کاموں سے پریشان نظر آ رہا ہے. پچھلے سال، اس سے پچھلے سال مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم خود ان کاموں سے پریشان ہیں کہ امت آج کس طرف چل پڑی ہے. نماز کی فکر نہ ہو، دین کی فکر نہ ہو، اسلام کی فکر نہ ہو، اور میں اور آپ بازاروں کو سجاتے رہیں. بازار جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین جگہ ہے، اس کو سجایا جا رہا ہو، نمازوں کو چھوڑا جا رہا. نماز چھوڑنے والا میں ہوں، آپ کی کون پڑھتا ہے؟ سارے مجرم ہیں، سارے گناہگار ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے محبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے، ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.